अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपके लिए बहुत अच्छा बयान लेकर आए हैं। अगर बयान को आप सुनेंगे तो आपका ईमान बहुत ताज़ा हो जाएगा। आइए वक्त न लेते हुए बयान को शुरू करते हैं। की घरवाली की कितनी अच्छी नीयत है। अल्लाह मियाँ मुझे बच्चा दे, ओ मेरे मालिक तेरे घर में झाड़ू दिया करेगा, सफाई किया करेगा, हिफाजत किया करेगा। मैं अपना दावा न जताऊंगी, मैं अपनी खिदमत न लूंगी, मैं अपने आप पास बिठा कर कमाई करके करा करके उससे खाना पसंद न करूंगी, बल्कि तेरे दरबार में उसको वक्फ कर दूंगी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने पूरी दुनिया की औरतों को, मस्तूरात को, तीन को ये सबक पढ़ा दिया। और दुनिया भर की औरतों, अपने बच्चों को पैदा होने से पहले अच्छी तमन्ना करो, अच्छी आरज़ू करो, अच्छी हसरत करो। ये तमन्ना मुनासिब नहीं, मेरा बेटा पैदा होगा तहसीलदार बनाऊंगी, डीसी बनाऊंगी, गवर्नर बनाऊंगी, और तेरी तमन्ना तो यूं हो गई, तुझे क्या मालूम वो ऐसा बनकर तेरी बर्बादी का जरिया ना बन जाए। जो कुरान करीम में निहायत ही तफसील के साथ मौजूद है, उन्हें जिक्र किया। और उस ज़िमन में ये अर्ज किया था कि अंबिया किराम अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे, उसके नुमाइंदे बराह रास्त खुदावंद आलम उनका इंतखाब करते हैं। कभी कोई शख्स नबी अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से नहीं बनता। अल्लाह पाक जिसको चाहते हैं ताज नबूवत उड़ा देते हैं। अंबिया किराम के बाद ये भी उसकी मर्जी पे मुनहसिर है, जिसको चाहे ईमान की दौलत से माला माल कर दे और जिसको चाहे काफिर जहन्नमी बना करके मारे। इसीलिए उलमाए किराम ने तशरीह फरमाते हुए लिखा है कि हर आदमी को हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी, हर साथ ये डर करना चाहिए कि न मालूम मेरी मौत किस हाल में आएगी, आखिरी वक्त में क्या अंदाज होंगे, किस सूरत में मेरी मौत आएगी। न मालूम कुरान करीम की तिलावत करते हुए मौत आए, न मालूम दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मौत आए। कोई नहीं जानता कि आदमी बदमाशी करते हुए मरेगा, चोरी करते हुए, जिना करते हुए मरेगा, किसी को क्या खबर है। इसलिए निहायत ही खौफ और उम्मीद के साथ वक्त जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो अंबिया किराम भी तमाम के तमाम मर्द हुए, और सहाबा किराम के जो वाकयात जिक्र किए उनमें भी अक्सर बेशतर मर्दों के वाकयात हैं। तो कभी लोग ये ना समझें कि ये नेकी और ये तमाम ज़ुहद व तकवार, ये परहेजगारी और ये वरा व तकद्दुस जिस कदर भी हैं, ये तमाम के तमाम मर्दों ने किए, औरतें नहीं कर सकती। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कफा का मिन निसाइल आलमीन, 4 औरतों की तकलीद करें औरतें। उनमें फरमाया कि बिनते इमरान हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि इसकी तकलीद करो, इसकी राह पे चलो। अजीब व गरीब अंदाज की माई है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। अल्लाह मियाँ को इस माई पर इतना प्यार आया कि कुरान करीम में उसके नाम को 35 जगह अल्लाह ने अपनी जुबान से लिया। किस कदर मुतबर्रक होगी वो माई जिसको अल्लाह तबारक व तआला इस अंदाज से पुकारें और अपनी तौहीद के लिए उसको एक मसला बना लें। कुरान करीम की जो आयत आज तिलावत की हैं, सूरह आल इमरान की आयत हैं, और 16वें पारे में मुस्तकिल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से मुस्तकिल सूरत आई। मालूम ये हुआ कि अगर कोई नेकी और अच्छा किरदार करके दुनिया से जाएगा तो उसके बाद तक भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए ईसवी हिसाब से भी कम से कम आज 2,500-3 हजार साल गुजर गए। लेकिन अंदाजा लगाओ, हर खतीब अपने खुतबे में हाफिज कुरान मजीद की तिलावत करेगा, नाज़रे खा पढ़ेगा, आलिम तिलावत करे, गौस तिलावत करे, अब्दाल तिलावत करे, कुतब तिलावत करे, कोई भी तिलावत करे, कुरान करीम की जब भी तिलावत करेगा माई मरियम का बार बार नाम लेगा। 3,000 साल के बाद भी कुरान करीम उसके तमाम तर किरदार को किस तरीके से पेश फरमाते हैं। फरमाया मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा बे औलाद थी, औलाद नहीं होती थी। अल्लाह मियाँ की हुजूर में नजर मान ली, और मेरे परवरदिगार तो मुझे बच्चा दे, मैं बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए वक्फ कर दूंगी। इमरान की घरवाली की कितनी अच्छी नीयत है। अल्लाह मियाँ मुझे बच्चा दे, और मेरे मालिक तेरे घर में झाड़ू दिया करेगा, सफाई किया करेगा, हिफाजत किया करेगा। मैं अपना दावा न जताऊंगी, मैं अपनी खिदमत न लूंगी, मैं अपने आप पास बिठा कर कमाई करके करा करके उससे खाना
नापसंद न करूंगी, बल्कि तेरे दरबार में उसको वक्फ कर दूंगी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने पूरी दुनिया की औरतों को, मस्तूरात को, खवातीन को ये सबक पढ़ा दिया। और दुनिया भर की औरतों, अपने बच्चों को पैदा होने से पहले अच्छी तमन्ना करो, अच्छी आरजू करो, अच्छी हसरत करो। ये तमन्ना मुनासिब नहीं, मेरा बेटा पैदा होगा तहसीलदार बनाऊंगी, डीसी बनाऊंगी, गवर्नर बनाऊंगी, और तेरी तमन्ना तो यूं हो गई, तुझे क्या मालूम वो ऐसा बनकर तेरी बर्बादी का जरिया ना बन जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है, औलाद शराब खाने में शराब पीती है, अजाब माँ की कब्र पे होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, औलाद को ना संभाला, नेक तरबियत ना दी, अच्छी तालीम देने की कोशिश ना की, जिना चकले में करता है, बाप की कब्र कब्रिस्तान में जल रही है। इमरान ने, इमरान की घरवाली ने पहले अल्लाह मियाँ से नजर मानी। इज़ क़ालत इम्रातु इमरान, अल्लाह मियाँ फरमाते हैं मैंने आले इमरान का इंतखाब कर लिया, फजीलत दी उनको। व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह मियाँ तू सुनने वाला है, तू ही जानने वाला है, मैं तुझसे वादा करती हूँ। इस क़ालत इम्रातु इमरान, वालदा मरियम ने, मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा ने अल्लाह मियाँ से नजर मान ली। रब्बी इन्नी नज़रतु लक, ऐ मरियम की अम्मा तुम कितनी पुख्ता ईमान वाली हो, तुम अल्लाह मियाँ की नजर मान रही हो। तुम किसी पीर का नाम नहीं लेती, किसी फकीर का नाम नहीं लेती, किसी कलंदर का नाम नहीं लेती, अपने जमाने के किसी अवतार का नाम नहीं लेती। सीधी जानती है मेरा रब सबकी बिगड़ी बनाने वाला है। अम्मै युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दअा वयक्शिफुस्सू वयजालुकुम खुलफाअल अर्ज़। ओ लोगो, अल्लाह फरमाते हैं मेरे सिवा तुम्हारी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, तुम्हारे दर्द को कोई नहीं जानता, तुम्हारे करब से कोई वाकिफ नहीं, तेरे दुखों से वाकिफ नहीं। डॉक्टर नेड़े आएगा तेरे लालच के मारे, तबीब आएगा पैसे उधेड़ने के मारे, तावीज गंडों वाला आएगा तुझे लूटने के लिए। फरमाया आइलाहुम्मा अल्लाह, मेरे दरवाजे पे आ, मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया। तू मेरा बंदा, मैं तेरा महबूद, तू मेरी मखलूक है, मैं तेरा खालिक हूँ। और मेरे सिवा तेरा पेट भरने वाला कोई नहीं, मेरे सिवा तेरी गोद भरने वाला कोई नहीं, मेरे सिवा तेरी इज्जत का रखवाला कोई नहीं। लाख जतन बना, लाख कोशिश कर, अगर मैं बेइज्जती कराने पे आ जाऊं, दुनिया में तुझे लोग कुत्ते से ज्यादा जलील कर देंगे। इस क़ालत इम्रातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक, ओ मेरे मौला, ओ मेरे परवरदिगार, ओ दोनों जान के पैदा करने वाले, और जिन्नों इंस के मालिक, और फरिश्तों के मालिक, और दरियाओं समंदरों में मखलूक पालने वाले मालिक, रब्बी इन्नी नज़रतु लक, ओ मेरे मौला मैंने तेरी नजर मान ली, मैं तो नजर मान बैठी हूँ। मेरा जबर कोई नहीं, मेरा इकराह कोई नहीं, मेरी जबरदस्ती कोई नहीं, मैं तुझे मजबूर नहीं कर सकती। और मेरे मौला मैं लाख नजर मानूं, तू कबूल ना करे तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं आखिर मखलूक ठहरी, हजार लखों का तेरी मखलूक है। रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फी बतनी,
اور میرے مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو امید سے ہوں بچہ تو دے گا، میں دعویٰ نہ رکھوں گی، میں تیرے گھر میں بٹھا دوں گی، اللہ اللہ وہ وہاں کرے گا، قبر میری یہاں روشن ہوگی۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، آزاد کر دوں گی، میں اپنا کوئی دعویٰ نہ رکھوں گی، میرا اس میں کوئی ہلا نہیں، کوئی بہانہ نہیں، اور میرے معبود میں ہزار تیری نظر مانوں پر ڈرتی ہوں، فتقبل منی، او میرے مولا قبول فرما، انک انت السمیع العلیم۔ میری اس بات کو تیرے سوا کون جانے، کسے پتا ہے میرے پیٹ میں کیا شے ہے، کوئی نہیں جانتا، تو ہی علیم ہے، تو ہی جاننے والا، تو ہی سننے والا، اور میرے معبود میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، اولاد تو دے گا، ماں میں بنوں گی، بچہ میرا ہوگا، بیت المقدس میں جہاں نبی رہتے ہیں، جہاں رسول رہتے ہیں، جہاں پیغمبروں کا ٹھکانہ ہے، میں اپنے بچے کو وہاں چھوڑ دوں گی، انبیاء کرام کی جوتیاں جھاڑے گا، بیت المقدس میں تیرے گھر کے اندر جھاڑو دے گا۔ پتہ چلا اللہ کے گھر میں جھاڑو دینے والوں کی عظمت مریم کی والدہ کے دل میں بھی تھی۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک قیامت میں آواز لگائیں گے، آؤ آؤ میرے گھر کی صفائی کرنے والوں، آؤ میرے گھر کو صاف ستھرا کرنے والوں، آواز لگے گی، آؤ کون ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے گھر کو بنایا؟ اللہ میاں انہوں نے بنا تو دیا تھا، اب ان کو بلا کر کیا کرو گے؟ فرمایا میں اپنے محبوب کے قول کو، اپنے نبی کے فرمان کو پورا کروں گا۔ فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد بناتا ہے اللہ پاک آخرت میں جنت میں اس کا محل تیار کرتے ہیں۔ ارشاد گرامی ہوگا، آئے میری مسجد کی صفائی کرنے والے، آئے میری مسجد کو آباد کرنے والے، آئے میرے گھر میں روشنی کرنے والے، آئے میرے گھر کو چار چاند لگانے والے، آواز لگے گی میدان حشر میں اللہ کی طرف سے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس وقت اللہ کی آواز پر لبیک کہیں گے، اور کہہ وہ سکے گا جو یہاں کرتا رہا ہو۔ تو مریم علیہ السلام کی والدہ کے دل میں فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اور میرے معبود تو ہی جانتا ہے، میرا تجھ سے وعدہ۔ فلما بغت، جب پیدا ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی، خیال تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، جب لڑکی پیدا ہوئی تو دھک سے دل رہ گیا، یا اللہ میرا اندازہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، تیرے گھر میں رہے گا، حفاظت کرے گا، خدمت کرے گا، یہ لڑکی کیا کرے گی؟ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب پیدا ہوئی لڑکی تو کہنے لگی او میرے پروردگار یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ آواز آئی او والدہ مریم گھبرانا، واللہ اعلم بما وضعت، میں خدا اچھی طرح سے جانتا ہوں جس نے اس کو لڑکی بنایا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، او والدہ مریم ہزاروں مرد اس بچی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہزاروں مرد قربان کر دیا جائے، میں نے تیری نظر مان لی، میں نے تیری نیاز کو قبول کر لیا۔ وہ اللہ کے نام کی نظر مانتے تھے۔ فرمایا ہم نے آمدن قصدن جان بوجھ کر اس کو لڑکی بنایا، اور تم نہیں جانتے لڑکی میں ہم نے کیا چیزیں رکھی ہیں۔ فرمایا او والدہ مریم
جب تم نے میرے حوالے کر دی، میرے گھر کے لیے اس اولاد کو وقف کر دیا، اب چاہے لڑکی ہو تمہیں ادھر دینی پڑے گی۔ اور بات سنو، خبردار، جب یہ میری ہے تو نام رکھنے کی بھی تمہیں اجازت کوئی نہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں خدا اس کا نام خود رکھتا ہوں۔ کتنی بابرکت ہوگی وہ مائی اور وہ لڑکی جس کا نام خدا رکھے۔ ہم نے نام رکھا اس کا مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے والدہ مریم، یوں کہو وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اے میرے اللہ، میں اس بچی کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تیاری ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ امرات عمران کی گھر والی، اے مریم کی اماں، تم نے جو ہم سے بچہ مانگا، ہم تو جب میری نظر تم نے مان لی، میں نے تیری نظر کو اتنا اونچا کر دیا اور اتنا قبول کیا کہ اس بچی کو پیدا کر کے اس سے ایک رسول پیدا کر کے اپنی توحید کا مسئلہ صاف کراؤں گا۔ تم دعا مانگو کہ اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی میں اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آج ہم ذمہ داروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، سرمایہ داروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، وزیروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، افسروں کی پناہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، جو آج وزیر ہے کل کو فقیر ہے پرسوں کو اسیر ہے۔ ان کی پناہ، شام کو سوئے آدمی لاکھا پتی، صبح کو اٹھے ٹکڑوں کا محتاج۔ ان کی پناہ، کیا کوئی کسی کو بخشے گا؟ کیا کوئی کسی کو کھلائے گا اور کیا دے گا؟ اللہ میاں فرماتے ہیں ایک مرتبہ کھلائے گا، دو مرتبہ دے گا، تیسری مرتبہ منہ بنائے گا، او میرے بندے میرے دروازے پہ آ، جتنا مانگے اتنا میں راضی، جتنا مانگے گا اتنا ہی دوں گا، اور مجھے اپنی کبریائی کی قسم دینے کے بعد تجھے کبھی مینا مارنے نہیں آؤں گا، کبھی تانا خدا دینے نہیں آیا، کبھی مینا مارنے نہیں آیا۔ فرمایا لوگوں، بندوں کے دروازے پہ پیشانیاں نہ گھساؤ، میرے دروازے پہ آؤ۔ پیروں کا خدا میں، انبیاء کرام کا خدا میں، فقیروں کا خدا میں، درویشوں کا خدا میں، قلندروں کا خدا میں، اس لیے میری پناہ میں آ جاؤ، میرے دروازے پہ آ جاؤ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں حی و قیوم ہوں، میرے دروازے پہ آ۔ فرمایا اے والدہ مریم، اسے بھی، اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دو۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ والدہ مریم نے نعوذ باللہ بے ایمانی نہیں کی کہ جی میں نے تو لڑکا کہا تھا کہ اگر تو لڑکا دے گا تو میں وہاں چھوڑ دوں گی، لڑکی کا کیا بنے گا؟ یہ کر سکتی تھی نا کہ چلو اگلی مرتبہ صحیح میرے مولا، اب کہ لڑکی یہاں رہنے دے، لڑکا ہوگا تو وہاں چھوڑوں گی۔ والدہ مریم کو پتا تھا اللہ میاں سے وعدہ کر کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بچی کو بیت المقدس پہنچا دیا۔ زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں اس وقت میں، جو خالو لگتے ہیں رشتے میں مائی مریم علیہ السلام کے۔ اندازہ لگاؤ وہ مائی، وہ لڑکی کتنی ہونہار اور کتنی نیک بخت اور سعادت مند ہوگی جس کا وقت کا پیغمبر جس کا خالو ہو۔ لڑکی تو بہت بڑی دولت ہے، آج ہم سے ان کا بنتا کچھ نہیں۔ تعلیم دیں گے تو کالج کی، تعلیم دیں گے تو سکول کی، قرآن کی، دین کی تعلیم سے جس سے انسان بنتا تھا، مذہب کی تعلیم جس سے ایمان بنتا، انسان بنتا، غیرت بنتی، آبرو بنتی، عزت کا مقام بنتا، ارے ہم نے اس کے قریب نہ جانے دیا۔
اللہ میاں فرماتے ہیں ہم نے والدہ مریم کی نظر قبول کر لی، زکریا علیہ السلام کو کفیل بنا دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ بہت اونچے پیغمبر تھے۔ حضور فرماتے ہیں مائی مریم کی تربیت ہوتی رہی۔ بیت المقدس اتنا اونچا مقام ہے کہ وہاں پر اب بھی 500 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں، یحییٰ علیہ السلام کی قبر وہاں، یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں، یوشع علیہ السلام کی قبر وہاں، 500 سے سلیمان علیہ السلام کی قبر وہاں، ہارون علیہ السلام کی قبر وہاں۔ بیت المقدس اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ 500 سے زیادہ انبیاء کی قبریں ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کفالت فرما رہے ہیں مائی مریم بیت المقدس میں رہتی ہے، بچپن گزر چلا، جوانی آ گئی، شباب آیا، جوانی آئی۔ اکثر محراب میں، جیسے یہ محراب ہے، ایسے محراب میں بیٹھی رہتی، اللہ اللہ کرتی، عبادت میں مشغول رہتی، اللہ کی حمد و ثنا میں ترانہ ریز رہتی۔ مریم کی زبان ہوتی، خدا کا نام ہوتا، دن گزرتا، رات گزرتی، اپنی ضروریات کے بعد تمام کا تمام وقت اللہ کی یاد میں گزار دیتی۔ هنالک دعا زکریا رب کلما دخل علیہا زکریا المحراب۔ مائی مریم مصلی پہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہے، زکریا علیہ السلام اوپر، مریم علیہ السلام مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہی ہیں، اللہ میاں کو یاد کر رہی ہیں۔ زکریا علیہ السلام محراب میں پہنچے، مصلی پہ پہنچے، بیت المقدس میں پہنچے، دیکھتے کیا ہے، مائی مریم کے مصلی پہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ وہ پھل منڈی میں نہیں، بازار میں نہیں، باغوں میں نہیں، بہاروں میں نہیں، تازہ پھل ہیں جو مریم علیہ السلام کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ میاں جس کو چاہے میوہ دے اور جس کو جتنا چاہے دے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رے پوری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں 8 دن تک بالکل کھانا نہیں کھاتے تھے، اور رات دن میں پورا قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ تو خدام عرض کرتے حضرت بالکل نقاہت ہو جائے گی، کمزوری آ جائے گی، آپ رات دن قرآن پڑھتے کھانا نہیں کھاتے۔ فرمایا ارے باولو تمہیں کیا پتا ہے میرے منہ میں ہر وقت جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے۔ وہ جس کو چاہے یہی کھلا دے۔ یہ دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، آخرت کی نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا مصلی بیت المقدس میں ہے، وہیں پر بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہیں، اور روزی تو اللہ میاں دیتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ جتنی روزی کسی کے مقدر میں اس نے لکھ دی وہ پہنچ کر رہے گی۔ مریم علیہ السلام کے مصلی پہ بے موسم پھل دیکھے زکریا علیہ السلام نے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ بازاروں میں نہیں، منڈیوں میں نہیں، بہاروں میں نہیں، باغوں میں نہیں، اس وقت یہ پھل اعلیٰ درجے کے تازے تازے کہاں سے آ گئے؟ جواب دیتی ہے قالت هو من عند اللہ۔ اور میرے خالو زکریا علیہ السلام مجھے موسم کا پتہ نہیں، مجھے باغوں بہاروں بازاروں کی کوئی خبر نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ جب وہ کسی کو دینے پہ آئے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب وہ کسی کو دینے پہ آئے پھر موسم کا کیا مطلب؟
پھر باغوں بہاروں کا کیا مطلب؟ زکریا علیہ السلام کی اس وقت جس وقت یہ گفتگو ہوئی 120 سال کی عمر ہے. زکریا علیہ السلام کی 120 سال کی عمر ہے. بیوی کی عمر 96 سال ہے. آج تک اولاد پیدا نہ ہوئی. سر ہلنے لگ گیا, سفید بال ہو گئے, بڑھے پا چھا چکا. زکریا علیہ السلام نے فوراً سوچ لیا, او میرے پروردگار, اگر میری بانجی مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں, آیا گو میری موسم گزر گئی, میری بیوی کی موسم بھی گزر گئی, ہماری جوانی چلی گئی, شباب ختم ہو گیا, او میرے مالک تیری قدرت تو ختم نہیں ہوئی. ہنالک دعا زکریا ربہ. وہیں پر کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے اپنے مالک کے حضور میں جھولی پھیلا دی, دامن پھیلا دیا. مالک میرے, فرمایا قال رب انی وهذا العظم منی واستعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اور میرے مالک سفید میرے بال ہو گئے, میری ہڈیوں میں گودا نہیں, جوانی نہیں, شباب نہیں, بیوی بھی ختم ہے, میں بھی ختم ہوں, لیکن تیری قدرت باقی ہے. وہیں پر کھڑے کھڑے چولی پھیلا دی, دامن پھیلا دیا اللہ پاک کی حضور میں. کیوں؟ پیغمبر جانتے تھے اللہ کے سوا دینے والا اور کوئی ہے ہی نہیں. وہیں پر کھڑے کھڑے بیت المقدس میں مائی مریم کے مسلح پہ کھڑے ہو کر دعا مانگ دی, ربی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. او میرے مولا, تیری قدرت کی کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں, میرے مالک تیری رحمت کا صدقہ مانگتا ہوں, ایک بچہ مجھے بھی عطا فرما. ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. تیرے سوا میری دعا کو قبول کرنے والا کوئی نہیں. قبول تو تب کرے گا جب کوئی جانتا ہو. کون جانے میرے ارمانوں کو, کسے پتا ہے میرے دل کی گہرائیوں کا کہ میں 120 سال ہو گئے یوں سوچتے سوچتے مالک ایک کھلونا عطا کر دے, میں بھی گود میں بٹھا کے کھلاؤں. زکریا علیہ السلام, تم اولاد کی تمنا کر رہے ہو, مال کا مالک بنانے کے لیے, مکان کا مالک بنانے کے لیے, کاروبار کا مالک بنانے کے لیے. فرمایا نہیں نہیں, وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. اس لیے اولاد کی تمنا کرتا ہوں کہ جو مجھے علم ملا, جو ورثہ ملا انبیاء سے, میرے اس علم کا کوئی وارث بن جائے. آج ہم میں سے کون دعا مانگتا ہے, یا اللہ بچہ عطا فرما, میری قبر کا وارث بن جائے, میری قبر پہ کھڑا ہو کر کے مجھے یاد کر کے 2 آنسو بہا دے. ارے آنسو اس کا نکلے گا, قبر میری ٹھنڈی ہوگی. جتنے آج ہم اپنے انداز کی زندگی گزار رہے ہیں, سب ایسے غلط ماحول کی, تباہ کن ماحول کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. زکریا علیہ السلام نے اللہ میاں سے مانگ لیا. اللہ میاں نے آواز دے دی, او میرے پیغمبر, یا زکریا انا نبشرک بغلام. او میرے پیغمبر, اے میرے نبی, اے زکریا, لو مبارک ہو تمہیں, آیا ایک بچہ. اندازہ لگاؤ اس کی بے نیازی کا. جوانی میں نہ دیا, شباب کے وقت نہ دیا, 100 سال میں اولاد نہ ملی, جب دینے پہ آیا تو مریم کے سامنے پھلے ہوئے پڑے ہوئے پھل دیکھ کر کے دعا مانگی تو دینے کا اعلان کر دیا. اور فرمایا زکریا میں دے رہا ہوں, اور نام بھی میں ہی پہلے رکھ دیتا ہوں, یحییٰ.
فرمایا یا لم نجعل لہو من قبل سمیہ، اس نام کا اب سے پہلے دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں، ہم نے تجھے لڑکا دے دیا، تجھے ملے گا ایک بچہ۔ قرآن کریم میں ہے زکریا علیہ السلام نے جب بیوی کو خبر دی کہ اللہ میاں نے اعلان کر دیا کہ تیرے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا، تو منہ پہ یوں ہاتھ مار کر تعجب کرنے لگی، اب بچہ ہوگا، ہڈیاں میری کھر گئی، حالات میرے غلط ہو گئے، ساری زندگی میری گزر چکی، شباب میرا ختم ہو گیا، اب مجھے بچہ ملے گا۔ دوستو اگر آپ کو ہمارا بیان اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مولانا کی مغفرت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔